جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی یورپ لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پوری دنیا میں قائد عوام فخر ایشیا بانی جمہوریت بانی پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 93 سالگرہ نہایت ہی احترام اور جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے. گو کہ کووڈ ہے لیکن ابھی جالے دنیا میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر جگہ جو ہے وہ یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو سسٹم پہ ہیں وہ چودھری پرویز اشرف صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اے جے کے ہیں. ان کا سسٹم آف ہے لیکن میرے ساتھ یہ سسٹم کی وجہ سے کچھ پرابلم ہے. میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھٹوسٹ جو بلوچستان تربت سے جن کا تعلق ہے 3 دفعہ ایم پی بھی بنے, ڈپٹی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنے, سینٹ کے, اور وہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ ویڈیو کال پہ ہے جناب صابر علی بلوچ صاحب. اور چودھری پرویز اشرف صاحب کا سسٹم آن اینڈ آف ہو رہا ہے, وہ ان ہوتے ہیں آؤٹ ہوتے ہیں. جی چوئی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے صاحب. اچھا جی, میں نے آپ کا تعارف تو کرا دیا کیونکہ یہ سسٹم کا بھی میں نے بتایا ہے. اور میں چاہوں گا کہ کشمیر جو ہے بالکل اس پہ اس ایشو پہ جی آواز آ رہی چوئی صاحب؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا جی, جو کشمیر ایشو پہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا وجود عمل میں آیا, تو میں چاہوں گا کہ صابر علی بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں. یا آپ کا سسٹم اڑ جاتا ہے صابر بلوچ صاحب جب تک پرویز صاحب اپنا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک کر لیں. جی صابر صاحب میں آپ کو لائیو کر رہا ہوں سر. ایک سیکنڈ سر, میں اس کو ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ کر دوں. کدھر گیا جی, ٹھیک ہو گیا جی. جی سر اب صابر صاحب آپ لائیو ہیں, اور پلیز آپ اپنا آج کے حوالے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو 93 سالگرہ ہے وہ اس کے لیے آپ اپنا پوری دنیا میں آپ کو دیکھنا جا رہا ہے, آپ اپنا پیغام دیں. ٹھیک ہے, میں بات کروں میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ دور بیٹھ کے بھی آپ اپنے عظیم لیڈر کو اب تک جو ہے نا یاد کر رہے ہیں اور ایڈریس کر رہے ہیں. جناب ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے میں آپ کو ایک یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں یعنی جتنے بھی عظیم لیڈر گزرے ہیں سولائز ملکوں میں سولائز قوم میں اپنے لیڈرز کو جنہوں نے ان کی رہبری کی, جنہوں نے ان کو ایک منزل دی, جنہوں نے ان کو ایک راستہ دیا, اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے عوام کو پہلی دفعہ ان کو ایک ایسا شعور دیا کہ وہ اپنے راستے کا تعین خود کر سکے, کہ وہ اپنے حق کی حاکمیت کو خود محسوس کر سکے. یہ عوام کے حاکمیت کا تصور ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں پیدا کیا. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جناب کہ اب یہ ایک محکوم ہم مملکتیں ہیں, ہماری جو پالیسی ہے وہ دوسرے ممالک چلاتے تھے. پاکستان بننے کے بعد ہم ظاہر تو ہمیں آزادی ملی لیکن ہم سیاسی معاشی طور پر آزاد نہیں ہوئے. پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے آ کر یہاں کے لوگوں کو یعنی آزادی کی بات کی, اپنی سیاسی آزادی کی اور اپنے اکنامک آزادی کی بات کی. ایک اس وقت زندہ رہتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو سیاسی اور معاشی طور پر اعلیٰ کرے. تو اس سے بڑھ کے پاکستان سے آگے بڑھ کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز باقی ہو گئے. جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور اپنا ایک معاشی جو رابطہ کریں اور اپنے لیے ایک معاشی پیدا کریں. اس طرح اب یورپ میں یورپی یونین بن چکی ہے. یورپی یونین سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ویژن دیا تھا
تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے غریب ممالک کو کہ وہ اپنے آپ میں ایک پیدا کر کے ایک یونٹی پیدا کر کے اور ایک بہت ہی کم جو ہے ایشوز پہ ایجنڈے پہ آ کے اپنے آپ کو جو اسپائڈرز ہیں ان کی گرفت سے نکالیں. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا چیلنج تھا اور ایک بہت بڑی بات تھی کہ غریب عوام، غریب لوگ، غریب مملکت وہ ان ایکسپلائٹرز کے گرفت سے نکلے. تو اس میں اس زمانے میں بہت سارے یعنی جو لیڈرز تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے اس فلسفے پر وہ ایگری کر رہے تھے. اس طرح سے کام ہوتے سمجھ بھی ہمیشہ خالد تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جناب کہ لیبیا میں کافی تھے، سیریا میں آپ کے تھے. آپ نے ایک محسوس کیا، ایک چیز دیکھا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا اور جس کی پیروی یا جس کو سپورٹ دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے ان آئیڈیاز کو اور ان خیالات کو، بھٹو صاحب کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک ایک کر کے ایلیمینیٹ کر دیے گئے، ان کو اجازت نہیں دی گئی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جو بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا یا جو کیا گیا وہ پاکستان کے غریب عوام نے تو اس کی پذیرائی کی، لیکن یہاں پر ہمارے ملک میں بھی ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، ایسے اعلی کار تھے کہ جو اس نظریے کو جو اسپرائٹرز تھے دنیا کے ان کو ایک جو ایکسس دیا اور بدقسمتی سے ایک ایسے لیڈر کو ہم سے جدا کر دیا گیا کہ جو غریب عوام کے حق کے حاکمیت کی بات کرتا تھا. اگر آج وہ زندہ ہوتے ہیں ان حالات میں تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا، پاکستان کی آج کی ہر لحاظ سے ہم ایک اور مقام پہ ہوتے. آج کے دن دیکھنا نہ پڑتا ہے، لیکن یہ اللہ کی جو شان ہے کہ پتہ نہیں ہمارے قسمت میں یہ پسماندگی لکھی ہوئی ہے یا کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. اتنے بڑے لیڈر کو کہ جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں، غریب کے دل میں وہ موجود ہے. غریب آج بھی جانتا ہے کہ وہ نجات دہندہ تھا. اب بلوچستان جیسے صوبے میں آپ کو عرض کر لوں کہ وہاں پر دیکھو کہ انہوں نے جو وہاں کا جو روشن خیال طبقہ تھا جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھا، تو وہ وہاں پر بھٹو صاحب نے قبائلی نظام کو ختم کر دیا، سرداری نظام کو ختم کر دیا اور وہاں ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا تھا، ایک نئے شعور وہ وہاں پہ لایا تھا. لیکن بیچ راستے میں ہر چیز کو ستیہ ناش کر دیا گیا اور ہر چیز کا جو ہے نا اب لوگ عوام اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. آپ سے ایک سوال چھوٹا سا کروں گا کیونکہ میں ویلکم کرتا ہوں جناب سید مہدی علی شاہ صاحب کو، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور سابق صدر گلگت بلتستان اور بڑے جالے ہیں. ان کا بھی سسٹم کچھ آن اینڈ آف ہے، ہو سکتا ہے کچھ پرابلم آ رہی ہو. اینی وے ہی از آن دا لائن ود اس. ایک سوال یہ ہے سر کہ بلوچستان میں بھٹو صاحب کو جو ایک اسی نظریے سے ابھی تک ایک لیگیسی آ رہی ہے، آج کا بلوچی وہ پیپلز پارٹی میں کیا دیکھتا ہے کہ اسے جو محرومیاں ہیں پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے ویژن پہ عمل کرتے ہوئے کیسے ان کی محرومیاں دور کر سکتی ہے؟ دیکھو بلوچستان ایک قبائلی سسٹم تھا، وہاں پہ قبائلی نظام ہے. تو بھٹو صاحب نے اپنے دور میں انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ عام آدمی کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس نظام کی، اس قبائلی نظام کی ہے. یہ بہت بڑا ایک پرانا نظام ہے کہ چار لوگوں کو، چار سرداروں کو، نوابوں کو ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر اور ان کو براعت دے کر ان کو طاقتور بنا کر پورے علاقے پر، پورے خطے پر اور پورے عوام پر ان پر مسلط ہو جائیں، ان پر حکمرانی کریں. تو یہ اس نظام کو بھٹو صاحب نے ختم کیا. لیکن اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی کہ اس اناؤنسمنٹ سے کس طرح سرداری نظام ختم ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے ان کے جو آرگومنٹس تھے بھٹو صاحب کے کہ دیکھیں کہ جب سلیوری کا زمانہ تھا، جب سلیوری تھی سب کانٹیننٹ میں، انگریز نے جب سلیوری کو ختم کیا تو انہوں نے ایک ایکٹ کے ذریعے اس کو ختم کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ آج کے بعد اسٹیٹ وہ ذمہ دار اسٹیٹ اس نظام کو ریکگنائز نہیں کرتا، بلکہ اور آہستہ آہستہ سلیوری ختم ہو گئی. اسی طرح بھٹو صاحب نے کہا کہ بھئی کہ ہماری حکومت پاکستان
وہ اس سرداری نظام کو قبائلی نظام کو تسلیم نہیں کرتا اور ان کو جو مراحتیں اسٹیٹ کی طرف سے ملتی ہیں وہ ختم کر دی گئی اور یہ نظام آہستہ آہستہ لوگ ایجوکیٹ ہوتے جائیں گے اور یہ ختم ہو جائے گا, بہت جلد ختم ہو جائے گا, لیکن اس کو بریک لگا دیں گے بیچ میں. اس کے علاوہ انہوں نے بڑے کافی چھوٹے چھوٹے معاشی اصلاحات وہاں پر لائے. وہ ایک ٹیکس ہے جس کو سرکاری ٹیکس کہا جاتا ہے, اس کو چشک کہتے ہیں. چشک کا مطلب یعنی سکس آف دا پروڈکشن کا چھٹا حصہ, کہ وہ یعنی سردار بغیر کسی محنت کے بغیر کسی یعنی وجہ کے وہ لے جاتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام زمینیں میری ہیں اور جو شخص یہاں پہ کاشتکاری کرے گا, جو فصل پیدا کرے گا, اس کا چھٹا حصہ میرا ہے. لیکن بھٹو صاحب نے اس کو ختم کر کے ان کا کہ جو پیداوار پیدا کرے گا یہ پیداوار اسی کی ہے. اس نے تمام جتنے بھی یعنی پرانے دقیانوسی ٹرائبلزم کے زمانے کے جو ٹیکسز تھے وہ سب ختم کر دیے اور لوگوں کو ایک معاشی آزادی دی. اسی طرح سے انہوں نے ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں بہت تبدیلیاں لائی. قرآن میڈیکل کالج بنایا, ٹیکسٹائل زون بنایا, یہاں پہ فری زون بنایا بلوچستان میں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور وہ جو مزدور جو ہے نا کا ایک پیدا ہو جائے, ایک طبقہ پیدا ہو جائے. اور کسانوں کو اس نے مراحتیں دی. تو انہوں نے سب سے بنیادی بات یہ کہ وہ جو شعور دیا لوگوں کو, وہ حق حاکمیت کا شعور دیا, ان کو ووٹ کا شعور دیا. تو یہ جو ہے نا ایک لیڈر سے بڑھ کر کی چیزیں ہیں. انہوں نے بہت کم وقت میں بہت کام کیے جو آج تک دنیا کی تاریخ میں ایک ایگزامپل ہے, ایک جو ہے نا ایک اس کی مثال کہیں نہیں ملتی کہ اتنے کم وقت میں اتنے پاکستان کے لوگوں کو, ان کے کو اور ان کہاں سے کہاں پہنچایا اور اس لوگوں کو یہ باور کرایا, لوگوں کو یہ یقین اس نے دلایا کہ وہ اس ملک کے اصل مالک ہیں اور وہ سمجھ گئے. اس لیے آج تک بھی پاکستان کے عام آدمی کے دماغ سے, غریب عوام کے دل سے ذوالفقار علی بھٹو کی یاد کبھی نہیں گئی اور نہ کبھی جائے گی. نہیں, انشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. آج آپ بزی رہے ہیں سب طرف اور انشاءاللہ جی بھٹو ہوتی رہے گی. اور بی بی شہید کا جو ویژن ہے اور بھٹو صاحب کا فلسفی ہے چار صوبوں کے لیے, ملک کے لیے, وہ ان کا نواسا بی بی شہید کا لخت جگر آ کے لے کے چلے گا. بہت شکریہ صابر علی بلوچ صاحب, سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور بلوچستان سے تعلق ہے, انہوں نے صوبہ بلوچستان کو کور کیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو سر, تھینک یو, اللہ حافظ. اور میں ویلکم بھی کروں گا ساتھ میں, اس سے پہلے کہ میں سید مہدی علی شاہ صاحب کی طرف جاؤں, میں ویلکم کروں گا صحافت کے سرخیل جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب کو, کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بڑے ٹائم پہ وہ تشریف لائے. اور آپ کو سولنگی صاحب تھوڑا سا یو ہیو ٹو بیئر ود اس, ہمارے سینئرز کا کچھ سسٹم اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے. ٹائم کا اسکیجول جو ہم نے دیا تھا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اس میں ہم ٹائم فریم میں کریں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی میں اب بڑھوں گا جناب جیالے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب سید مہدی علی شاہ صاحب. سر آپ ہمیں سن سکتے ہیں مہدی علی شاہ صاحب؟ آپ کا سسٹم اپ اینڈ ڈاؤن ہے لیکن آپ کیری آن رکھیں کہ گلگت بلتستان کا جو نوجوان ہے, آج بلاول صاحب نے جب دورہ کیا تو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ ان کو ویلکم کر رہے تھے. تو وہ جو سسٹم لائے شہید بھٹو صاحب کے ویژن کے مطابق, آج ان کی برتھ ڈے پہ آپ انہیں خراج تحسین کیسے پیش کرنا چاہیں گے؟
آپ کا جو ہے وہ بڑا ریسیپشن بڑی پور ہے سر، دیکھ لیں آپ ذرا پلیز، کچھ امپروو کر سکتے ہیں تو پلیز. مہدی علی شاہ صاحب آپ کو کچھ نہیں ابھی صحیح سسٹم نہیں آ رہا پلیز. جی جی کیری آن رکھیے، ہم تو سننا چاہ رہے ہیں آپ کو. جی جی کیری آن رکھیں سر آپ. آپ مہدی شاہ صاحب آپ کی جو ریسیپشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز اسے آن آف کر کے پھر آ جائیں، اگر آپ یا آپ صرف آڈیو یوز کر لیں. جی آڈیو یوز کر لیں، دیکھیں آپ. جی سولنگی صاحب کین یو ہیئر اس؟ آپ کا مائک میوٹ ہے سر اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے. جی سر، میرے آواز آ رہے ہے؟ باہر جانا شاہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ. جی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے آپ. شاہ جی اگر آپ کہیں موو ہو جائے کسی صحیح جگہ، کیونکہ آپ کی ویڈیو تو ہم نے کرنی، تو آپ کہیں بھی اور موو ہو جائیں کسی اور جگہ، تاکہ آپ کی آواز صحیح آ جائے ہمیں. ہلو جی 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 سر. ہلو جی آ رہی ہے شاہ جی آواز. جی 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 سر کیری آن رکھیں آپ کی ہلو شاہ جی. جی آپ کیری آن رکھیں شاہ جی. شہید جو کام کیا وہ غریب کو زبان دیا، زبان دے کے ہر غریب دل میں بول ہے، اور رسول ہمارا غریب ہے. جب ہم نے اپنی مدد آپ کے بعد پاکستان میں شامل ہوئے، اس وقت ہمیں ان کو پھر سب اس کے بات ہے تو سب کیا کیا نکلا وہ بات ہوا، کیونکہ اگر ٹائم ملتا تو آپ نہیں سے کہیں
شاہ جی آپ اپنا ویڈیو میسج ریکارڈ کر کے بھیج دیں، وہ ہم چلا دیتے ہیں، اس میں آواز آپ کی بالکل نہیں سمجھ آئی. وہ کائنڈلی آپ اپنا ایک چھوٹا سا نا 1-2 منٹ کا ویڈیو میسج سالگرہ کے حساب سے وہ آپ ریکارڈ کر کے بھیج دیں مجھے جی کائنڈلی. نہیں آواز بالکل نہیں سر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سارے لوگ وہ دیکھیں ٹیکسٹ بھی مجھے آ رہے ہیں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آواز آپ کی بالکل نہیں آ رہی. کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے. جی جی مجھے ویڈیو بھیج دیں چھوٹی سی نا. جی تھینک یو شاہ جی. میر صاحب کلنگی آپ کو صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آپ مجھے تو آ رہی نائس ہے. زبردست اب سر، آ رہی ہے زبردست میری آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ اچھا. جی بالکل آ رہی، کیونکہ بالکل آ رہی ہے کیونکہ سر. جی جی کیونکہ شاہ صاحب جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہیں، اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بھٹو صاحب کی ایک خاص عقیدت تھی. تو میں اگر بے شک. اجازت دے تو میں 1-2 منٹ اس حوالے سے بات کر لوں. آپ جی کو آپ ان یاد کو بھی ہوگا. کور کریں، اور جی بالکل ان کو بھی کور کریں. اور آپ بھٹو صاحب کی جو شروع میں ایک تبدیلی کا نعرہ اس وقت لگایا تھا کہ میں نے سوچ تبدیل کی، اسٹوڈنٹس اور پھر یوتھ اور پھر فارن افیئرز، یہ 3 آپ نے سر پوائنٹ کور کرنے ہیں. لیکن اوور ٹو یو، آپ یہ بھی کور کریں پہلے. بالکل شکریہ. کیونکہ مہدی شاہ صاحب جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہیں، تو گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک خاص بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، تو اس وقت جب تقسیم ہوئی تو جو کشمیر کی جو پرانی ریاست تھی اس کے اندر مختلف حصوں میں بغاوت ہوئی، کیونکہ جو ڈوگرا راج تھا اس کے خلاف پاکستان کا جو یہ حصہ ہے جس کو ہم اب آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہاں بھی بغاوت ہوئی. پونچھ میں، دوسرے علاقوں میں جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن خاص طور پہ جو آج کا جو گلگت بلتستان ہے، وہاں پر گلگت اسکاؤٹس نے ایک بغاوت کی، اور انہوں نے یہ علاقہ جو ہے وہ آزاد کرا لیا، کیونکہ انہوں نے ڈوگرا راج کو مسترد کیا. اور ہوا یہ کہ 1 نومبر 1947 کو انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا، اور اسی دن انہوں نے قائد اعظم کو ایک خط لکھا کہ ہم پاکستان کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن اس میں کوئی 16 دن لگے. جناح صاحب نے وہ جو لیٹر تھا، جو درخواست تھی پاکستان میں شمولیت کی، اس کو مارک کر کے اس وقت جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، ان کو بھیجا. اور لیاقت علی خان نے بجائے گلگت بلتستان کو ایک پاکستان کا ایک صوبہ یا ایک علاقہ اس کو بناتے، انہوں نے وہ لیٹر جو ہے وہ مارک کر کے اس وقت جو NWFP صوبہ تھا جو آج خیبر پختونخوا ہے، اس کے گورنر تھے انگریز جارج کننگم، ان کو بھیجا. اور جارج کننگم نے اس پہ لکھا کہ جی ان پہ FCR کا قانون لگاتے، جو قبائلی علاقہ جات کا، اور ایک پولیٹیکل ایجنٹ بھیج دیا جس نے 16 نومبر 1947 کو گلگت کے اندر جا کر یہ FCR کا جو کالا قانون ہے وہ نافذ کر دیا. یہ FCR کا قانون اس وقت تک رہا پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقے پر جب تک بھٹو صاحب نہیں آئے. بھٹو صاحب وہ پہلے شخص تھے، پاکستان کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے آ کر یہ جو کالا قانون تھا FCR کا اس کو ختم کیا. اور اس کے بعد پھر اصلاحات ہوئے، پھر کچھ بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں ہوئے،
اور اس کے بعد پھر 2009 کا جو امپاورمنٹ ایکٹ ہے گلگت بلتستان، جس میں ایک صوبہ بنایا اور ایک چیف منسٹر اور ایک وہاں کی ہائی کورٹ اور یہ سارا کام، اب جو ہے وہ بات ہو رہی ہے ایک پروویژنل صوبے کی۔ تو گلگت بلتستان کے اندر جو ایک عقیدت ہے پیپلز پارٹی کے لیے، بھٹو صاحب کے لیے اور بے نظیر صاحبہ کے لیے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ تاریخی ہیں کہ جب ان لوگوں نے اپنی لڑائی لڑ کے آزادی حاصل کر کے پاکستان میں کہا کہ ہمیں شامل کرو، تو ہمارے حکمرانوں نے FCR کا قانون لگا دیا، اور وہ قانون جو ہے وہ آ کر بھٹو صاحب نے ختم کیا، ابالش کیا، اور پھر اصلاحات شروع ہوئے۔ بھٹو صاحب کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بڑی جلدی میں تھے، وہ اتنی جلدی میں تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 30 سال کی عمر میں وہ وفاقی وزیر بنے، 39 سال کی عمر میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، 43 سال کی عمر میں وہ ملک کے صدر بن گئے، اور اگلے سال 44 سال میں وہ ملک کے وزیر اعظم بھی بن گئے۔ پاکستان کو پہلا جو منتخب اسمبلی کا جو آئین ہے وہ 73 کا آئین، جس کی وجہ سے آج بھی ملک جو ہے وہ ایک طرح سے جڑا ہوا ہے، جس کو دبانے کی اور ختم کرنے کی کئی دفعہ کوششیں بھی کی گئی ہیں، لیکن یہ وہ آئین ہے جو کسی طرح سے ملک کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ بھٹو صاحب کی جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، پاکستان میں جو آزاد خارجہ پالیسی ہے وہ اس کی بنیاد رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے، بلکہ ابھی چین عالمی طاقت نہیں بنا تھا، ابھی سیکیورٹی کونسل کا مستقل ممبر بھی نہیں بنا تھا، اس وقت کے ساتھ چین کے ساتھ خصوصی تعلقات کی بنیاد اگر پاکستان میں کسی نے رکھی تو اس کا نام جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا۔ اور یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام تر دباؤ کے باوجود جو غیر جانبدار جو خارجہ پالیسی ہے اس کی بنیاد بھی بھٹو صاحب نے ہی رکھی، کہ آپ نے جہاں ایک شکست خوردہ ملک جو تھا 1971 کی جنگ کے بعد، ہمارا کوئی 5000 مربع میل کا علاقہ بھارت کے قبضے میں تھا، اور 93,000 لوگ جو ہے وہ بھارت کی قید میں تھے، ان کو ایک مذاکرات کی میز پر ایک ڈپلومیٹک، ایک سفارتی کامیابی کے ذریعے جولائی 1972 کا جو شملہ معاہدہ تھا اس کے تحت یہ حاصل کرنا، اور نہ صرف یہ کہ شملہ معاہدے کی جو ایک کامیابی ہے کہ جہاں انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی تھیں تو ایک بائیلیٹرل طریقے سے، دو طرفہ طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اقوام متحدہ کے جو اصول تھے اس سے نہ ہٹنا، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھارت کہے کہ جی اب شملہ معاہدے کے بعد جو ہے وہ کشمیر پہ پاکستان کا جو دعویٰ ہے اور جو وہاں استصواب رائب کا جو وعدہ ہے اس سے نہ ہٹ جائیں، وہ بھی ذکر شملہ معاہدے کے اندر موجود ہے۔ اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو غربت سے نکلنے کے جو راستے ہیں اس میں جہاں اور بہت سارے اصلاحات اور جو لیبر اصلاحات اور دوسری چیزیں ہیں، لیکن پاکستان کے اندر غربت سے نکلنے کا، جس کو اپورڈ سوشل موبلٹی کہتے ہیں، اس میں ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ غیر ملکی زر مبادلہ ہے، جس کی بنیاد پاکستانی جو لیبر ہے اس کے خلیجی ممالک میں بھیجنا، جو بھٹو صاحب کے جو خصوصی تعلقات تھے خلیجی ممالک کے ساتھ، اس کی وجہ سے ممکن ہوا۔ وہ آج تک پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اس سے اتنے پیسے حاصل نہیں ہوتے پاکستان کو جتنا کہ پاکستان کی جو لیبر پاور ہے خلیجی ممالک میں اور دوسرے ممالک میں اس سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر تو جو پاسپورٹ جو ہیں وہ بھی پہلے ہر آدمی کو بنوانے کا حق نہیں تھا، یہ صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ممکن ہوا۔ پہلا جو شناختی کارڈ تھا وہ بھی بھٹو صاحب کے زمانے میں بنا۔ تو
खारजा पॉलिसी के हवाले से जो सोवियत ब्लॉक उस वक्त और जो अमेरिकी ब्लॉक, उन सब के साथ बराह रास्त बैक वक्त ताल्लुकात रखना, सोवियत यूनियन के साथ भी और चीन के साथ भी, जो गैर जानबदार ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी कॉमनवेल्थ से ज़रूर पाकिस्तान निकला, लेकिन अमेरिका के साथ और बरतानिया के साथ बैक वक्त अच्छे ताल्लुकात रखना, जो एटमी जो प्रोग्राम है उसकी बुनियाद रखना, ताकि पाकिस्तान जो है उसको वो जो खतरात जो जिसकी वजह से पाकिस्तान एक दफ़ा टूटा और पाकिस्तान एक रिवायती जंग में ये मुल्क अपने आप को किसी तरह से महफूज रखे, भुट्टो साहब ने ही उस न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी, जिसके नतीजे में बिलाखिर पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना। तो मैं समझता हूँ कि ये भुट्टो साहब के बहुत बड़े कारनामे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारनामा तो वो आइन है जो भुट्टो साहब ने दिया, और मुत्तफ़िक़ा आइन तमाम जमातों के साथ मिलकर। ये मेरे ख्याल में वो चीज़ें हैं कि उनका इक़्तिदार वैसे तो बहुत मुख्तसर रहा, सदार जब वो सदर थे और वज़ीर आज़म सब मिला के 20 दिसंबर 1971 से 4 जुलाई 1977 तक, ये 5 साल 6 माह और 15 दिन बनते टोटल। इतना इम्पैक्ट जो और इतनी जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो आप एक से लेकर एक आप गिनना शुरू करें कि सनती पॉलिसी हो, ज़रई पॉलिसी हो, ज़रई इस्लाहात हों, जितनी भी पाकिस्तान के अहम इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, रेडियो पाकिस्तान को पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एक पीबीसी एक्ट के तहत बनाना, तो इस मुल्क के अंदर जिस भी बड़े इदारे की तरफ आप जाएंगे तो उस पे आपको भुट्टो साहब के दस्तखत मिलेंगे। खूबसूरत लगता है मुझे कि मुझे पसंद करती है वो। हेलो हेलो क्या हाल कर दिया आपने किचन का? हेलो मीर साहब, मीर साहब कहाँ चले गए? हेलो हेलो मीर साहब। डॉक्टर जी, आपको आवाज आ रही जी? हाँ जी, अभी आइए। हाँ जी, मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर इरशाद कमर साहब को, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप। और ये मेरे ख्याल में हम 5 लोग आगे थे, इस वजह से सिस्टम जो है ना वो स्टक हो जाता है। और मैं वेलकम करता हूँ उस्ताद मोहतरम जनाब सीनियर जर्नलिस्ट और एक सहाफ़त, मैं उन्हें कहता हूँ कि वो सहाफ़त हैं खुद, जनाब इफ्तिखार अहमद साहब को, वो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहब और परवेज़ चौधरी साहब, हम तो पार्टी के हैं, मैं आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपकी तरफ आने से पहले इफ्तिखार साहब जहाँ पे बैठे हैं वहाँ सिस्टम भी कोई नहीं ठीक, और वो हमारे गेस्ट भी है, तो मैं उससे एक सवाल करके उनको आज के दिन के हवाले से, ताकि लोगों को ये पता चले कि मीडिया भुट्टो साहब के बारे में क्या कहते हैं। ये खुद बड़े भुट्टोइस्ट हैं। तो इफ्तिखार साहब, आपको आवाज आ रही सर मेरी? जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे पता है आपने उसमें सब कुछ कवर कर देना है। ये आप अक्सर कहा करते हैं जब भी आपकी बड़े बड़े जो है ना जर्नलों से भी बात हो जाती है मीडिया पे, आप कहते हैं इन्हें भुट्टोफोबिया हो गया। ये भुट्टोफोबिया क्यों होता है और ये क्या है? देखिए, ये भुट्टोफोबिया एक ऐसी चीज है, तो उसको समझने के लिए हमें तारीखी तौर पे उस सारे दौर को देखना पड़ेगा जो 70s का दौर है, 60s का और 70s का, कि उस दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा था और पाकिस्तान के बाहर क्या हो रहा था।
پاکستان کے باہر نوجوان نسل دنیا بھر میں جو ویتنام کی وار تھی اس کو ریزسٹنس دے رہی تھی. خود امریکن کیمپس کے اندر نوجوان ریزسٹنس دیتے ہوئے گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے. وہ چیزیں ہمیں بھی متاثر کر رہی تھیں. اور پھر ہمارے اپنے مسائل تھے. ہمارا 65 کی جو وار ہے اس میں جو ہمیں ایک خفت اٹھانی پڑی کہ ہمیں دیکھنا پڑا کہ بھی دشمن جو ہے وہ بہت طاقتور ہے, ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اس میں لوگوں کو یہ خیال تھا کہ ہم اور آگے جا سکتے تھے, ابھی ہمیں اتنی جلدی اس کو سیز فائر نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ایک سوچ تھی, ایک فکر تھی, اور سمجھا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی اس سوچ اور فکر کے حامی تھے. اور بھٹوسٹ ہیں وہ یہ ہے کہ حیران کن بات ہے کہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے سولنگی صاحب نے اتنی تفصیل سے ساری بات بیان کی, بھٹو کو سمجھنے کے لیے 1973 کا آئین جو ہے وہ کافی ہے. اگر آپ 1973 کے آئین کو دیکھیں اور اس وقت کی فیڈریشن کی جو نمائندے تھے ان کو دیکھیں, کتنے قداور شخصیات تھیں. ان تمام قداور شخصیات کی موجودگی میں اور ان کے تعاون سے ذوالفقار علی بھٹو نے اختلافی نوٹ کے باوجود ایک ایسا آئین بنایا جس کو آمر نہیں توڑ سکے, اس کو نہیں ختم کر سکے. یہ ہے ذوالفقار علی بھٹو اور اس دور کے تمام پولیٹیشنز کی کامیابی, اور وہ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. یہ بھٹوازم ہے کہ بھٹو نے دوسروں پر بھی ایک طلسم کے طور پہ کام کیا. مجھے وہ دن یاد ہیں جب ذوالفقار علی بھٹو ایک بوتل لے کے مفتی محمود کی جانب بڑھ رہے تھے اور اس کا تیل نکلا تھا, تو وہ اس کو کہہ رہے تھے اس کو سونگھ کے دیکھو کہ اس میں تیل ہے. کیا شخصیات تھیں وہ, کیا لوگ تھے وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز نہیں لوگ اس کو معاف کر پائے, لوگ اس کی شخصیت کو معاف نہیں کر پائے. اس نے جو ایک لوگوں کو, غریبوں کو جو ایک زبان دی, حق دیا, یعنی کہ زمین جو پہلے جو غریب تھا وہ گاؤں میں بے زمین تھا, وہ اپنا جو اس کی جو کٹھیا ہوتی تھی, جو اس کا گھر ہوتا تھا, وہ بھی جاگیردار کی زمین پر تھا. جب جاگیردار چاہتا تھا اس کو اس گھر سے نکال دیتا تھا. بھٹو نے اسی گاؤں میں اسی جگہ پہ اس غریب آدمی کو حق ملکیت دیا اور خانہ مال میں اس کا نام لکھا گیا. اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو جاگیردار برداشت نہیں کر سکا بالکل, اور آج تک نہیں برداشت کر سکا. پھر ذوالفقار علی بھٹو کا جو لبرل ایٹیچیوڈ تھا اور جو اپنا اسلامی سوشلزم کی وہ بات کرتے تھے, اس کو لوگ نہیں بھول سکتے, اس کے مخالفین. اور لیکن آج وہ ریلائز کرتے ہیں, بڑے مزے کی بات ہے کہ سارے مخالف آج کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی ویژنری شخصیت تھی. اگر آج کے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے, تو ان کے مخالفین جو بدترین مخالف زندہ ہیں آج بھی, صحافیوں میں خاص طور پہ, وہ یہ کہنے میں اور محسوس نہیں کرتے کہ ہی واز اے ویری گریٹ پرسنالٹی. تو یہ ہے وہ بھٹوازم جو چل رہا ہے, وہ یہ چلتا رہے گا, اور وہ پھانسی چڑھ گیا لیکن وہ امر ہو گیا. یہ ہے بھٹوازم. جی افتخار صاحب, آپ نے بہت خوبصورتی سے, بڑے ظاہر ہے آپ صحافت ہیں, بڑے انٹلیکچوئل لوگوں کو وہ بات بتائی جو آج کی نسل کو, اور آج کے میں کہتا ہوں جو اس وقت جو صحافت میں بھی ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو صحافی کہلاتے ہیں, چاہے وہ اینکر ہے کچھ بھی ہیں, وہ بھی یہ چیزیں ایجوکیٹ نہیں کرتے عوام کو, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ بھٹو صاحب کیوں ہر دور میں آواز لگتی ہے کہ بھٹو جو ہے وہ زندہ ہے. اور آپ اگر کچھ اور آج کی سالگرہ کی مناسبت سے کہنا چاہیں سر شارٹلی, کہ میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں. ابرار, میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے ذریعے اور تمام نوجوانوں کو لیے کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان میں ہم اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کر دیں. یہ نوجوان نسل جانے کہ ذوالفقار علی بھٹو کون تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب ہے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ. اگر یہ نئی نسل صرف وہ کتاب پڑھ لے تو ذوالفقار علی بھٹو کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. میں نہیں کہتا کہ ان کے لیکچرز پڑھیں, ان کی اور تقاریر پڑھیں, ان کی جو ساری زندگی کے اصول کی خاطر انہوں نے گزاری, اس میں جو ان کی کامیابی ان کو دیکھیں. صرف اف آئی ایم اسیسینیٹڈ پڑھ لیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کی سوسائٹی میں کیا جنگ جاری ہے اور پاکستان کی سوسائٹی میں کیا جنگ جاری رہے گی. یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے جب وہ کتاب لکھی وہ جیل میں تھے, ان کو پھانسی ہوگی, اور آج بھی جب وہ کتاب میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ کل کا واقعہ ہے, یہ کل کی بات ہے.
تو سو نوجوان نسل کو پڑھنا چاہیے. پھر نوجوان نسل ایک آزاد رائے قائم کر لے. میں نہیں کہتا کہ وہ بھٹو کی حمایت میں کرے یا بھٹو کی مخالفت میں کرے, لیکن بھٹو کو پڑھو تو صحیح, اس کو جانو تو صحیح, جاننے کی کوشش تو کرو. آج تمہارے پاس اپنا موبائل ہے, آج تمہارے پاس انٹرنیٹ ہے, صرف ذوالفقار علی بھٹو ڈالو تو لاکھوں پیجز کھل جائیں گے. اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. اگر نہیں سمجھو گے تم زیادتی کرو گے, تم اپنے آپ سے زیادتی کرو گے, تم تاریخ کے اس حصے سے ہمیشہ کے لیے محروم رہو گے جو پاکستان کی تاریخ کے وہ 10 سال ایک تاریخی 10 سال ہیں جو 67 سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک کے سال ہیں. جی بہت شکریہ سر, آپ نے یہ جو ہے وہ سمندر نہیں بلکہ دریا نہیں بلکہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا. آپ کا بہت شکریہ سر. یہ تاریخی آپ کے الفاظ یاد رہیں گے, اور یہ سجیشن جو ہے یہ واقعی یہ بڑی لیک کرتی ہے اسٹوڈنٹس یونین کی, اور آج کا نوجوان وہ بھٹو کو پڑھ لے سمجھ لے تو پاکستان کی کایا بدل جائے. بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا, استاد محترم. انشاءاللہ آپ سے بہت رابطہ رہے گا پھر انشاءاللہ. جی آواز آ رہی ہے افتخار صاحب آپ کو؟ جی بہت شکریہ جی. اب میں چلتا ہوں, کافی دیر سے شروع سے ہی بلکہ ہمارے ساتھ ہے چودھری پرویز اشرف صاحب, اور ظاہر ہے کشمیر کے ایشو پہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی. میں چاہ رہا تھا کہ ان سے ہی آغاز ہو. ڈاکٹر ارشاد کمبو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں جی, صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ. تو چودھری پرویز صاحب, ایک تو آپ مبارکباد کا پیغام دیں گے آف کورس, لیکن یہ جو ایک سندھ کے گاؤں سے ایک لیڈر اٹھا اور کشمیر کے نام پہ پارٹی بنا دی اور ایٹم بم بنا دیا, آج کا کشمیری نوجوان کیا سوچتا ہے؟ اور جب آپ نوجوان تھے, بچے تھے, وہ بھٹو صاحب آپ میں کس طرح وہ ذہن پہ آئے؟ یہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھے بتائیں سر. جی السلام علیکم میر صاحب. میں معذرت خواہ ہوں کہ انٹرنیٹ کی خرابی کی وجہ سے میں شروع سے بات نہیں کر سکا. کوئی مسئلہ نہیں. بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بڑے ذہین اور بڑے اپنے وقت کے بڑے لیڈر تھے, اور اس دہائی کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام تھا. اور ذوالفقار علی بھٹو نے جب تاش خان کے اندر ایوب خان جو ہے وہ کشمیر کے متعلق جیتی جنگ کو ہار رہا تھا, تو اس وقت بھٹو صاحب نے اختلاف کرتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ کشمیر کے بارے میں کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی, کشمیر کا جو حق خود ارادیت ہے اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر کے اندر سندھ کے بعد سب سے زیادہ مضبوط جو جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی, اور کشمیری عوام اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ بھٹو ہی وہ واحد آدمی تھا جس نے کشمیریوں کی آواز کو بلند کیا, اور بھٹو ہی واحد آدمی تھا جو کشمیریوں کو آزادی کی جنگ کو اور تاریخ کو لے کر آگے بڑھ سکتا تھا. اور وہ پھر یہود نے, پھر اغیار نے, پھر جب لوگوں نے اس صلاحیتوں کو دیکھا کہ یہ مسلمان امت کو اکٹھا کر لے گا, یہ کشمیر کی جو آزادی کو ممکن بنا لے گا, یہ پاکستان باقی ماندہ جو پاکستان تھا 71 کے بعد اس کو مضبوط بنا لے گا, اس کو اسلام کا قلعہ بنا لے گا, تو اس کے بعد پھر بھٹو صاحب کے خلاف اور بھٹو صاحب کی شخصیت کے خلاف جو ہے یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی. یہ بھٹو ہی تھا جس نے اتنا جرأت مندانہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ ماننے والے لوگ جو تھے ان کو قادیانی قرار دیا. بھٹو صاحب کا کوئی پاکستان میں قائد اعظم کے بعد ان کا کوئی ثانی نہیں, تو انشاءاللہ ان کا نام رہتی دنیا تک جو ہے وہ رہے گا. اور کشمیر کے اندر لوگ آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, جو انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 برس جو ہے وہ جنگ لڑوں گا, تو کشمیر کے لوگ آج بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. چوئی صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ ظاہر ہے آف کورس بھٹو بھٹو ہوتی ہے کشمیر کے ہر کونے اور اس جگہ پہ, اور یہ تو ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں آپ لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ یہی بھٹو صاحب کی, کیونکہ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی, وہ انہی کی جنگ کی بات کرتے تھے, تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو کیا میسج دیتے ہیں بھٹو صاحب کے بارے میں؟
देखें जी, जो मकबूजा कश्मीर और सराज के उस पार जो कश्मीरी लोग आबाद हैं, वो भी भुट्टो साहब को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, और वो ये लोग समझते हैं कि अगर भुट्टो साहब के खिलाफ साजिश ना होती, भुट्टो साहब अगर जिंदा ना होते, तो आज कश्मीर का फैसला और कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला जो है वो हो चुका होता, और आज कश्मीर के अंदर इतना खून ना बहता। तो मकबूजा कश्मीर के लोग भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कदर की निगाह से देखते हैं। और भुट्टो साहब एक बड़े दूरस्थ थे। जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने 73 का आइन दिया, तो आज़ाद कश्मीर में भी एक्ट 74 जो है, जिसके तहत हुकूमत रन कर रही है, ये भी भुट्टो साहब ने दिया था। और उसमें उन्होंने श्रीनगर, उसमें उन्होंने जम्मू की सीटें जो है वो मुख्तस कराई, ताकि बैन अवी तौर पर इस बात का जो है वो बताया जा सके कि वो हमारे एक्ट का हिस्सा हैं, और जब भी वो आज़ाद होंगे और इन सीटों पर और इन नशिस्तों पर आके असेंबली के अंदर बैठेंगे, तो भुट्टो साहब का बड़ा विजन था। और लोग उनको मकबूजा कश्मीर के अंदर भी, आज अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौका मिलता, तो आज कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने जो कत्ल और गारत का बाजार कर रखा है, ये कभी ऐसा ना होता, और कश्मीरियों का नाक खून जो है वो इतना ना बहता। और जो साहब, वो तो आप भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं, फिर आगे बीबी शहीद भी। अब बिलावल साहब कहते हैं लवांगे लवांगे सारा कश्मीर लवांगे। तो एक नौजवान की आदत, फिर भुट्टो साहब खुद नौजवान थे, फिर बीबी शहीद भी, तो फिर आज पीपल्स पार्टी के पास नौजवान की आदत है। तो कश्मीर की आज़ादी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनको कैसे आप इकट्ठा करके देखते हैं? देखें जी कि बिल्कुल इस फैमिली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कश्मीर के साथ एक बड़ी कमिटमेंट है। और जबकि सबको पता है कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही कश्मीर की मसले की बिनाद पर रखी गई थी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी मुजफ्फराबाद के अंदर जलसा आम में खिताब करते हुए ये बात कही थी कि जहाँ कश्मीरियों का पसीना गिरेगा, वहाँ हमारा खून गिरेगा। तो जी हाँ। बिलावल भी उन्हीं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजरियात का वारिस है। और यकीनी तौर पर वो उसकी क़यादत में हम आगे बढ़ेंगे, और हम अपनी तारीख आज़ादी कश्मीर को कामयाबी के साथ हमकिनार करेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब का जो जज्बा है कि लहसा लहसा पूरा कश्मीर लहसा, यकीनी तौर पर इस नारे से कश्मीर के अंदर और मसला कश्मीर को एक नई रूह मिली। तो साहब, आपने काफ़ी वक्त पहले आपका सिस्टम नहीं चला, लेकिन अब बहुत अच्छा सिस्टम भी चला और बहुत अच्छी गुफ्तगू भी आपने फरमाई है। तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप कायम काम वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। आपने पावर कॉरिडोर्स भी देखे हैं, पार्टी की हर उस पोजीशन पे भी काम किया है। आप इस वक्त, दुनिया आपको देख सुन रही है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सालगिरह के मुनासबत से आपका एक जालापन जो है, वो उस तरह मुबारक क्या देना चाहेंगे उनको? देखें जी, मैं पाकिस्तानी कौम को, तीसरी दुनिया के लोगों को, कश्मीरी कौम को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आज के दिन ऐसा अजीम लीडर जो है इस दुनिया में आया, जिसने उनकी दादरसी की। और मैं ये भी कहता हूँ कि भुट्टो साहब के जो नज़रियात हैं, जो अफकार हैं, जो तारीख आज़ादी के कश्मीर के मतलब जो जज्बात हैं, और जो कायद इनकलाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस नज़रिए का जो है लेकर आगे बढ़ी, और अब बिलावल भुट्टो जो इस नज़रिए के वारिस हैं, तो हम सब लोगों को उनके साथ ताउन करना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए, उनको मुस्तहकम करना चाहिए, ताकि तारीख आज़ादी कश्मीर से हम कामयाबी से हम मुनकनार हो सके। जी, चोई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रात के इस वक़्त आपने वक़्त दिया, और जो है जाले सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को भी, बल्कि पूरे कश्मीर को, क्योंकि भुट्टो साहब कश्मीरियों के लीडर थे, ना कि वो उन्होंने सिर्फ़ पीपल्स पार्टी की वहाँ पे बात की। तो आपको बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। जिये भुट्टो। जी भुट्टो, जी भुट्टो। जिये भुट्टो जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहूँगा कि कुछ जो दोस्त हैं, लीडर हैं, उनकी जो वीडियो थी, सॉरी, सिस्टम पे आ नहीं रहा था मसला उनका, तो उन्होंने मुझे अपनी वीडियो भेज दिया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं पहले साबिक वज़ीर आला
سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب سید مہدی علی شاہ صاحب کی میں ویڈیو پہ کام چلا دوں گا، کیونکہ ان کا جہاں پہ حیدرآباد میں تھے وہ، لیکن دیکھیں وہاں پہ بھی سسٹم نہیں چل رہا. اور دوسرا وہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے سابق صدر بھی تھے، تو میں ان کا پیغام چلا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد پاکستان سے دیگر قائدین بھی پروگرام میں شرکت کریں گے. جی سید مہدی علی شاہ صاحب کا پیغام جی آپ کی نظر. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور شہید بھٹو میں خصوصاً میں اپنے علاقے کے حوالے سے بات کروں گا. ایک تو وہ دنیا کا مسلمان ملک ایک وہ لیڈر تھا جنہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کے پاکستان کو ایٹمی طاقت دیا. سب کچھ جتنے بھی اصلاحات کے بھٹو صاحب نے کیا، اور بھٹو صاحب کے دور میں پہلی بار غریبوں کو بھی پاسپورٹ کا اجازت لگا، جس کی وجہ سے خوشحالیاں ہے. اور ویسے گلگت بلتستان جب اپنی آپ کے تحت آزادی حاصل کیا کرنے کے بعد وہاں پر ہمارے اپنی حکومت کچھ دن تو اس کے بعد پاکستان میں شامل ہوا بغیر کسی شہر، لیکن پاکستان نے وہ ریسپانس ہمیں نہیں دیا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا، اور جس کا سزا ابھی تک ہم بھگت رہا ہے. اس کے بعد بھٹو صاحب نے ایک انقلابی اس پہ آیا، اور گلگت بلتستان میں گاؤں ضلع میں دورہ کیا. دورہ کرنے کے بعد وہاں پر بڑے اصلاحات کیے، جس میں جاگیرداری نظام کا خاتمہ، ایف سی آر کا خاتمہ، اور پولیٹیکل اور بیگار سسٹم کا خاتمہ، اور پولیٹیکل ایجنٹ کو ہٹا کے وہاں ڈپٹی کمشنر کو لگایا. اور جو بھی بات چیت جو ترقیات ہوا وہ شہید بھٹو کے دور. اور سب سے بڑی بات ہے کہ غریب عوام کو بھٹو نے زبان دیا. آج ہر غریب جو ہے نا، ہر کسی امیر کے سامنے سینہ تان کے بات کر سکتے تو بھٹو صاحب کے کرشمہ قیادت ہے، کیونکہ غریبوں کے لیے اور ان کے دل میں جو ہمدردی تھی. اس کے بعد ہمارے علاقے میں بھٹو صاحب نے بہت سارے اصلاحات کرنے کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں جب بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد جو پاکستان جو کرائسس میں اب تک ہے، وہ صرف بھٹو کو پھانسی دینے کی وجہ سے وہ نہ نکل سکا. اب ہم امید کرتے ہیں شاید اس کا نواسا، پھر اس کے بعد بیوی شہید نے بہت وہ کیا، لیکن اس کو بھی راستے سے ہٹایا، اور اب اس کا نواسا ہے اور عوام اس پر توقع رکھے ہوئے ہے. لیکن آپ دیکھیں بھٹو کے مزار پہ جو جنہوں نے بھٹو کو نہ دیکھا ہے، نہ اس کا نام سنا ہے، وہ لوگ بھی آ کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ بھٹو کے دلوں میں کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. جی بھٹو، جی بھٹو، جی عوام. یہ تھے جناب سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب سید مہدی علی شاہ صاحب. اب میں کچھ ویٹ کر رہا ہوں پاکستان سے، انشاءاللہ ابو جلد چودھری مظہور صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. جی بالکل، یہ میسیج بھی ان کے لیے سید مہدی علی شاہ صاحب کے لیے کہ وہ پہلے چیف منسٹر ہیں جنہوں نے 44 سال سے پارٹی میں اپنے خدمات دی ہیں. پرانے جالے ہیں، شروع سے ہی ہم ان کو جانتے ہیں. میرے تو کچھ اور بھی ان سے ذاتی تعلقات بھی ہیں، لیکن پارٹی کی بات جو ہے وہ پہلے آتی. جی میں اب چاہوں گا یہ وقت کو فائدہ اٹھانے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جاپان کے جو صدر ہیں شاہد مجید صاحب، کیونکہ ٹائم 9 گھنٹے کا فرق ہے، تو یہ اس وقت وہاں بیچارے سوئے ہوتے ہیں سارے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا ویڈیو میسیج دے دیں، تو میں ان کا بھی ویڈیو میسیج چلا دیتا ہوں تاکہ جیسے جیسے ہمارے گیسٹ آئیں گے تو پھر ہم ان کو موقع دیں گے. یہ شاہد مجید صاحب ہے، صدر پاکستان پیپلز پارٹی جاپان. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلال بھٹو زرداری سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج میں پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے زیر اہتمام ہونے والی اس کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام
عہدیداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خصوصاً میں پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے قائم مقام صدر ابرار میر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے آج مجھے اس تقریب میں مدعو کیا ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دے کر پاکستان کو مضبوط کیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دے کے پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کیا اور ہمارے کارکنوں نے جب مارچ لگا اس وقت سے لے کے اپنی جانوں کی قربانیوں کا وہ سلسلہ شروع کیا ہے. اس کے بعد ہمارے قائد شہید محترمہ بے بھٹو صاحبہ جب پاکستان واپس آئی ان پہ حملہ کیا گیا جس میں ہمارے 100 سے زیادہ ہمارے کارکن شہید ہوئے. اس کے بعد جب ہماری بی بی کی جان لی گئی ہمارے وہ قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے افکار ہی ہے کہ جن پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے کارکنوں نے اپنی جدوجہد کا سلسلہ جاری رکھا ہے. آج ہم شہید بھٹو کے سالگرہ کے موقع پر عہد کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب سے انتہائی مخلص رہیں گے اور جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ باقی ہے ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات پر عمل کرتے ہوئے اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہاتھ ملاتے رہیں گے. جیے بھٹو. جی بھٹو جی بہت شکریہ. یہ شاید مجید صاحب تھے صدر پاکستان پیپلز پارٹی جاپان. میں اب چاہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر ارشاد کومبو صاحب ان کا سسٹم بالکل نہیں چل رہا. میں انہیں کال کیا ہے میں نے اور ان کا بالکل وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کا سسٹم جو ہے نا وہ میسیج نہیں ریسیو کر رہے, ورنہ وہ فوراً دوبارہ میرے خیال میں کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی دوبارہ آ جائیں تاکہ ان کی جو آگے والی ایک بات تھی یوتھ والی وہ رہ گئی تھی تو وہ بھی کور ہو جائے. اور ربینہ خالد صاحبہ بھی آئیں گی. آج ہر طرف بھٹو بھٹو ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارے پھر بھٹوئسٹ آ گئے ہیں ہمارے ساتھ. سسٹم تھوڑا سا سلو ہے. آ تو گئے ہیں جی. السلام علیکم چوئی صاحب. چوئی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ جی آپ آئیے. اچھا سر ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو پروگرام میں. رات کے اس کے آپ ظاہر ہے آپ لاہور میں بھی تقریبات اور بھٹو صاحب کی آج ہر طرف میڈیا پہ بھی اور جالوں میں بھی آپ رہے ہیں تو میں آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا. آپ کو لوگ سننے کے لیے بےتاب ہیں کیونکہ اوورسیز کا جو ہے وہ بھٹو صاحب نے ہمیں بھیجا ہے اور اوورسیز کو جس طرح ہر دور میں نگلیکٹ کیا گیا صرف پیپلز پارٹی ان کی آواز اٹھاتی ہے. ایک تو ان کے حوالے سے بتائیں اوورسیز میں نوجوان اور ہماری جو ہے نا انٹلیکچوئل لیول کے لوگ وہ بھی سننا چاہیں گے کہ بھٹو صاحب کی جو سالگرہ ہے وہ کیوں اس شدومت سے اور پوری دنیا میں اس کووڈ میں بھی لوگ اسی جذبے سے مناتے ہیں. اور چودھری منظور تو میرے خیال میں کوئی شخصیت نہیں کہ جو لیفٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں جس طرح بھٹو صاحب نے سٹارٹ کی تھی. اور آپ نے سر یہ میں اوور ٹو یو کہ آپ نے آج سالگرہ کی ظاہر مبارک بھی دینی ہے اور اس فلسفے کو بھی اجاگر کرنا ہے جو نئی نسل جو ہے نا میڈیا پہ جو برین واش ہوتا ہے اس سے دور ہٹ جاتی ہے. میں سارے میڈیا کو تو نہیں بلیم کروں گا لیکن جو پپٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جی سر آپ کی آواز کٹ کے آ رہی مجھے. جی اب آئیے سر آپ کو آواز. آپ کی آواز کٹ کے آ رہی مجھے. اچھا جی میں ہاں جی آپ کی آواز کلیئر ہے. آپ کی آواز کلیئر ہے. میں ذرا سلو بول لیتا ہوں. اب آپ کی ٹھیک ہوگی. اچھا میں دوبارہ سوال کرتا ہوں. میں نے کہا جی کچھ میڈیا کا کچھ حصہ ہے جو برین واش کرتا ہے اور بھٹو صاحب کے فلسفے کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ اوورسیز میں سمندر پار پاکستانی جو ہے ان کو بھی دور کیا جاتا ہے. حالانکہ اوورسیز پاکستانی بھٹو صاحب کی وجہ سے آئے ہیں. تو آپ اس فلسفے کو اجاگر کریں, جالوں کو مبارکباد دیں تاکہ لوگ سننے کے لیے بےتاب ہیں آپ کو کہ یہ جو ہم لنک کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے پلیٹ فارم سے وہ ہم نے ایک کوشش جاری رکھی ہوئی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کے میڈیا اور سیاستدانوں سے لنک کریں. جی پلیز. بہت شکریہ آپ کا. ایک تو آپ نے آج اس
वेबिनार का एहतमाम किया है। हमें ये मौका फराहम किया है कि हम अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से मुखातिब हो सकें। भुट्टो साहब की आज सालगिरह है। इंसानी तारीख में मैं जहाँ पे एक तालिब इल्म होने के नाते मैं देखूं तो रोज़ लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पैदा होते हैं, मरा नहीं करते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी यकीनी तौर पर तारीख के उन लोगों में से हैं जो पैदा हुए हैं, जिनको कत्ल किया गया, जिनके ख़ानदान को कत्ल किया गया, जिनके जयालों को कत्ल किया गया। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी इस मुल्क के मेहनत कशों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों और इस मुल्क के पिसे हुए तबकात के जहनों में आज भी जिंदा है। वो उस हवाले से सोचते हैं। फिर अगर आप गौर करें भुट्टो साहब के सोच, दुनिया में कितने लोग होंगे जिनके नाम के साथ इज्म का लफ्ज लगा हो? बहुत कम है। जिसमें मार्क्सिज्म आप कह सकते हैं, मार्क्स के साथ लेनिनिज्म, गांधीइज्म या फिर भुट्टोइज्म। बहुत और भी होंगे, लेकिन बहुत थोड़े होंगे कि जिनकी सोच और जिनकी फिक्र ने इसको आगे परवान चढ़ाया, एक नजरिए की शक्ल दी। और मैं समझता हूँ कि आज भी जो भुट्टो साहब का फलसफा था वो ज्यादा रेलेवेंट है। मैं सिर्फ हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ना चाहूँगा। ज़्यादा रेलेवेंट इसलिए है कि भुट्टो साहब का जो फलसफा था उस वक़्त, वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने। इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम की बात की थी, बल्कि उसका मैं कभी कभी कहता हूँ कि उसकी ट्रांसलेशन शायद दुरुस्त नहीं है, ऑल पार्ट टू द पीपल। सो ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की थी, आज दुनिया इस नुक्ते पे पहुंची कि एक तरफ जमहूरियत है। जमहूरियत इस वक्त दुनिया के अंदर मेहनत कशों को कुछ नहीं दे रही, हालांकि दौलत बहुत पैदा हो रही है। इंसानी तारीख ने इतनी दौलत कभी देखी ही नहीं थी। बड़े बड़े बादशाहों ने, रोम के बादशाहों ने शायद ख्वाबों में कभी ना देखी हो। लेकिन उसके बावजूद लोगों के मसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से एक तरफ ये खाली जमहूरियत है जिसकी मुइशत या जिसके अंदर इंसाफ नहीं है, और दूसरी तरफ वो सोशलिज्म था जिसके अंदर लोगों की आवाज़ नहीं थी। तो भुट्टो साहब ने जो फलसफा दिया, आज वापस फिर दुनिया उस फलसफे पे आकर खड़ी हुई है कि हम एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जब बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज तो इंसानी तारीख, इंसानी ज़राए पैदावार ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसानों के तमाम बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। अब वो पहले वाले सोशलिज्म की बात नहीं है कि आप बांट के खा लें, जो कुछ है आप उसको तकसीम कर लें। आज तो सोशलिज्म एक बहुत तो इस आपका सिस्टम अभी ठीक हो रहा है, दोबारा इन हो रहे हैं इंशाल्लाह।
अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन आया है वो उनके सामने रखूंगा, लेकिन वो ज़रा वो इन हुए हैं लेकिन शो नहीं हो रहे क्योंकि सिस्टम उनका स्टक है। कोई नहीं, हम भी जाले हैं, हम भी कोशिश करते रहेंगे। आवाज आ रही मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। बिफोर यू स्टार्ट, एक क्वेश्चन भी आया है कि फ़लसफ़ा तो बेशक हमेशा रखा जाएगा, मगर हमें इस बात को भी यकीनी बनाना है चौधरी साहब कि आया हम इस फ़लसफ़े पर अमल भी कर रहे हैं कि नहीं। अगर हकीकी अमल दरामद किया जाएगा तो पार्टी पूरे पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। ये गिलगित बल्तिस्तान से जियाले उनका एक क्वेश्चन है। जी प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, मैं के फलसफे को दुरुस्त करार दिया या नहीं दिया, आपकी साइड में तो उसका तारीख में उन चंद लोगों में से है जिन फिक्र तारीख की दुरुस्त से सवाल है कि क्या उस पे अमल दरामद डेफिनेटली अमल आए से होते आजमाइश से दो चार महीने इस मुल्क की मिन्नत के साथ इस मुल्क को एक ऐसी लड़ाई जो नासाले थी उसको मुसालित कराने की कोशिश की। मैं शायद इसीलिए जेल में बैठा, लेकिन तारीख का ये सबक है कि एक मौत दूसरे की जिंदगी है। भी दे दी। ये तुमने खुद इस पे और भी कई जगहों पे मैं ये समझता हूँ कि अगर सबसे के बाद की ये सब हुआ है, तो फिर आज हमें आगे बढ़ना पड़ेगा की बात है फिर जरूरत है पार्टी को आगे बढ़ने के लिए बल्कि मुल्क आप जब उस पे आएंगे देखा जा सकता। दूसरी गुजारिश में ये तो 51 साल की उनको सजाए मौत दे दी गई। 50 साल उन्होंने काम किया, वो प्राइम मिनिस्टर रहे, काम किया, लेकिन आधी सदी जिए आप करके देखिए दो सदियां जी अपनी जिंदगी गुजारी। आपको देखें उनके नकूश आपको हमेशा देखें, अगर आप रिफॉर्म्स को देखें, आप को देखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, आपको तो खाली आपको वहां पे नजर आएगा। आप लोग तो आपको वो आरोप के अंदर मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था तो सारे भुट्टो कुछ देश में उन्होंने एक दो बाहर पढ़ने जाते थे, बेशुमार ऐसे लोग थे जो उस कारली भुट्टो शहीद भुट्टो वापडा के मिनिस्टर है और जी दो और एक स्कार
स्टाफ का जो ट्यूबल लगे थे उनके जरिए आप सो उनका आप देखेंगे 1972 के अंदर मुल्तान के अंदर मीटिंग करी थी 1972 आने के बाद फिर आप उनकी जिंदगी अगर आप मुझे कोई पूछे जिस पहलू आप कहेंगे उनके बात करने के लिए उनके बातें की जा सकती हैं, सैकड़ों किताबें लिखी जा सकती हैं, उनकी पहलुओं पर बात की जा सकती है, लेकिन उनकी सोच को फिक्र को मेरा मानना है जी चौधरी साहब, माजरत से आपकी डिस्टॉर्शन बहुत हो रही है, आपको हम सुनना चाह रहे हैं लेकिन आपकी वीडियो स्टक है और आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हम तो आपको सुनना चाह रहे हैं सर, आप थोड़ी सी पोजीशन मूव कर लें या सिर्फ ऑडियो पे आ जाएं ताकि आप जी जी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आपकी मौजूदगी में केक भी काट लें। अभी हमने एक और दूसरा प्रोग्राम भी शुरू करना है आप लोगों के बाद, जो ओवरसीज की तंजीमें हैं, यूके, यूरोप और जापान तो खैर मैंने कवर कर लिया है, कनाडा, यूएई, गल्फ और अमेरिका। तो आप अगर प्लीज, आवाज सर आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है क्योंकि फिर वो लोगों तक बात आपकी पहुंच नहीं रही। और मैं चाहता हूं कि आपके सामने केक भी काट लें। अभी पाकिस्तान में 5 तारीख ही है तो ये टाइम भी आपसे, आप इसे लॉग आउट करके लॉग इन कर लें। थोड़ी सी आपकी सर्विस का प्रॉब्लम है, जगह शायद आपकी ऐसी है, वो देख लें आप, कोई थोड़ा सा मूव कर लें। आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं समझ आ रही सर, मेरी शायद आपको आ रही हो लेकिन आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही। ये होता है, सिस्टम है सर, ये तो टेक्नोलॉजी पे किसी का कंट्रोल नहीं, हो जाती हैं चीज़ें। बात करूं जी आप थोड़ी सी वीडियो सही कर लें तो मैं केक तो पहले आपके साथ काट लूं सर, मैं आपको लूज नहीं करना चाहता हूं, तो आवाज भी सही कर लेंगे पहले। अगर आप अपनी वीडियो थोड़ी सी सही, क्योंकि वीडियो आपकी बिल्कुल स्टक है, वो एक ही जगह पे है, वो आपकी नहीं, जो है बस ना। ये मैंने हालांकि उसको चेंज किया है, 4G पे किया है लेकिन फिर भी नहीं आ रही। हाँ अब आवाज सही आ रही है, अब आवाज सही होगी सर जी, कैरी ऑन रखें। अच्छा, अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे था। हाँ अभी थोड़ी सी वीडियो भी आपकी बदली है थोड़ी सी, लेकिन वो बहुत स्लो हो रही है। आप देख सकते हैं हमें जी? हाँ हाँ मैं आपको देख रहा हूँ। पहले मैं केक काट लूं सर, मैं ये मौका नहीं जाया करना चाहता हूँ, पहले केक काट लूं भट्टो साहब का, तो फिर आगे बात चलाते हैं सर। मैंने अभी केक जो है ये कहीं गिरी ना चाहे जी, इसके ऊपर सब कुछ लिखा है, खैर वो तो मैंने फेसबुक पे अपनी चढ़ा भी दिया है। पीपल्स पार्टी यूरोप की तरफ से केक 93rd जो बर्थडे का भट्टो साहब के लिए जी, आप को मैं शामिल रखते हुए जी हैप्पी बर्थडे, ये काट दिए जी, हैप्पी बर्थडे टू चेयरमैन भट्टो, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द जालास, हैप्पी बर्थडे टू चौधरी मंजूर साहब, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द जालास ऑल ओवर द वर्ल्ड जी। जिए भुट्टो, ये कोविड की वजह से देखें एक सारा मेरे हिस्से में आया है, ये सारा है मैं जालों अकेला ही खाऊंगा जी। जी सर प्लीज कैरी ऑन रखें सर, थैंक यू, ये मौका तो हमने अवेल कर लिया सर। अब आप कैरी ऑन रखें सर, आपकी वीडियो और आवाज दोनों जी जी
فائل وہ بڑی زبردست ہے. اس میں ان کو موبائل کے جوئی صاحب آپ کائنڈلی 2-3 منٹ کی ویڈیو مجھے بنا کے واٹس ایپ کر دیں, میں وہ چلا دیتا ہوں. آپ کی آواز بالکل سر سمجھ نہیں آ رہی. ظاہر ہے وہ آپ کی بھی وہ کوئی وہ نہیں ہے, تو سسٹم ہی ایسا ہو رہا ہے اس وقت, وہاں پہ ریسیپشن نہیں ہے. آپ مجھے 2-3 منٹ کی نا ویڈیو اپنا ایک میسج, تاکہ نئی نسل کو بھی بھٹو صاحب کے حوالے سے وہ صحیح رہے گا سر. تھینک یو سر, تھینک یو, یہ صحیح رہ جائے گا. اچھا جی, یہ میسج آیا جی ایک اور میسج کیا جی, کیونکہ آج کے دن تو ہم نے وہ چیزیں کہنی ہے کہ جو نئی نسل میں بھٹوازم کیسے پہنچائی جا سکتی ہے. ہم ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ بھٹوازم کو گھر گھر پہنچانے میں کامیاب ہوں. کچھ پارٹیوں کو ایسا ماننا کیوں کہ بھٹوازم صرف نعروں تک محدود کر رہے ہیں. ہم اس تاثر کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جو صاحب خصوصی طور پر پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہمارے علاقے میں ثقافت اللہ کیا جی, بڑا اچھا کوشچن ہے. اور ظاہر ہے اس کو جیسے میں نے کہا کہ میڈیا کا کچھ حصہ اس چیز کو ڈائلیوٹ کرتا ہے, اور یہ ساری جو ہے آئی سی ٹی کی وار انہوں نے بنا دیا ہے, جس کے اوپر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب جو پولیٹکس ہے, جو ڈیموکریسی ہے, وہ صرف مطلب وہ نام کی رہ گئی ہے. ابھی دیکھیں نا, آپ جو آج والی گورنمنٹ ہے وہ بھی آج کے سیاستدانوں کو یا جمہوریت والوں کو وہ نشانہ بناتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی, وہ یہ کہتی ہے پچھلے 30-40 سال سے. تو پچھلے 30-40 سال میں تو یہ اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا مشرف گزرا, پھر ضیاء گزرا, وہ تو نہیں وہ گنتے, کیونکہ پر چلتے ہیں نا, ان کی بات کو پتہ ہی نہیں, اور بس اپنے مخالفوں کو جو ہے نا وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا کام کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ سر یہ اسٹرگل جو ہے وہ چلتی رہے گی. ظاہر ہے اسی اسٹرگل کی وجہ سے اتنی بڑی قربانی بھٹو صاحب نے دے دی اور بی بی شہید نے دی, تو ظاہر ہے اس کا کچھ مقصد ہے نا. وہ یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ مرسی کی اپیل بھی ان کے پاس گئی اینڈ ہی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اٹ. اور جی ہاں, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں یہ کہ بھائی بھٹوازم پہ ہی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں تو پھر بھٹوازم کی ہم نے مرتضیٰ سولنگی صاحب کی اتنی زبردست باتیں سنی ہیں, افتخار صاحب کی باتیں سنی ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین آئے اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں تو آپ بھٹو صاحب کو پتہ چل جائے گا. اور یہ لوگ کہتے ہیں جی ابھی